أشرقت نفسي بنور من فؤادي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستو عزیزو، یہ جو کائنات ہے جس میں 7 آسمان اور 7 زمینیں اور سمندر، دریا اور پہاڑ اور پھر ان میں مخلوقات جن کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے پروردگار کی لشکروں کی تعداد کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اس خالق کے، وہ خالق کو خود ہی اس کا علم ہے۔ اس ساری کائنات کو پاک پروردگار نے بنایا ہے اور اس پوری کائنات کو مکان بنایا ہے۔ آسمان وہ ملائے اعلیٰ اور فرشتوں کے آمد رفت کے راستے اور فرشتوں کی زیادہ رہائش آسمانوں پہ۔ وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، آپ کے اوپر 7 آسمان بنائے جن کو طریق کہا گیا کہ راستے ہیں، فرشتوں کی آمد رفت کے وہ راستے ہیں، اور فرشتے ہی زیادہ تر آسمانوں میں بس رہے ہیں، اور زمینی فرشتے ان کو ملائے اسفل کہا جاتا ہے۔ زمین میں کائنات میں بھی فرشتے ہیں، جنات کی مخلوق ہے، انسان بھی ہے۔ یہ پورا کا پورا جتنے بھی کائنات ہے، اس پوری کائنات کو عالم ہی کہا جاتا ہے، جو قرآن پاک میں ذکر ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ عالمین اور کائنات کی پرورش کرنے والے ہیں۔ جو ان میں جاندار اور حیوان ہیں وہ نطفے سے نطفہ ہے، 1-2 قطرے ہیں، ان قطروں سے اللہ پاک جیسے کہ بڑے بڑے اونٹ ہیں اور دیگر جانور ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، پانی کا ایک قطرہ، نطفے کا ایک قطرہ، اس قطرے سے اللہ پاک یہ ہے کہ بھیڑ بکریوں کو، گائیں، بیل، اونٹ، یہ سارے کے سارے اسی نطفے سے بنتے ہیں۔ اور رب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے مخلوق کو وہ آہستہ آہستہ تدریجاً آہستہ کمال تک پہنچائے۔ وہ تمام مخلوقات میں ہے، وہ جانوروں کے اندر بھی اسی طرح ہے، انسانوں میں بھی ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ انسان منی کا ایک نطفہ نہیں ہے جس کو ٹپکایا جاتا ہے؟ خلق الانسان من ماء دافق، انسان پیدا ہوا ہے ایسے قطرے سے کہ اس کو ایسے پھینکا جاتا ہے اور وہ دفق کے ساتھ اور اسی طریقے پر تیزی کے ساتھ وہ قطرہ یہ ہے کہ نکل جاتا ہے۔ یخرج من بین الصلب، مرد کی پیٹھ سے نکلتا ہے، والترائب، اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، اور دونوں کے ان قطروں کو نکال کر کے پھر فجعلناہ فی قرار مکین، ایک قرار مکین، یہ کہ
ایک ٹھکانے میں اللہ ان کو رکھتا ہے۔ ایک چلے کے بعد یہ نطفہ پھر یہ ہے کہ خون بنتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بستہ خون بننے کے بعد گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ مختلف مراحل سے اللہ اس کو طے کر کے 9 مہینوں کے بعد یہ انسان پیدا ہو گیا۔ یہ عالمین، عالم الانس الگ ایک مخلوق ہے، عالم الانس، عالم الجن ہے، عالم الملائکہ ہے، اور اسی طریقہ اور عالم الحیوانات ہے، اور عالم الاشجار بھی ہے، اور عالم النباتات بھی ہے، اور یہ سارے کے سارے عالمین ہیں۔ رب العالمین سب کو، وہ سب کا رب ہے، سب کو آہستہ آہستہ اس کی کیفیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ درخت کا بھی ایک پودا ہے، آہستہ آہستہ زمین کو چیر کر کے والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، آسمان کی یہ کہ قسم ہے جو وہاں سے یہ کہ یہاں سے بادلیں جاتی ہے دریا سے، اس طریقے پر بادلیں بنتی ہیں، وہاں سے ان بادلوں کو پھر پانی کی شکل میں واپس لوٹا دیتا ہے۔ والارض ذات الصدع، زمین کی قسم ہے کہ جو زمین پھٹ جاتی ہے، ایک دانہ ہے اس کے اندر طاقت کیا رکھا ہوا ہے، اس دانہ کو آپ زمین کے اندر ہل کے ذریعے سے زمین کے اندر آدمی اس بیج کو ڈال دیتا ہے، زمین کو چیر چیر کر کے وہ دانہ کس طرح اس کو کیڑے بھی نہیں کھاتے، اس پر کسی کی نگرانی ہو رہی ہے۔ وہ جو زمیندار ہے، وہ کاشتکار ہے، اس نے دانہ تو ڈال دیا، لیکن اب اس کو کیڑے بھی نہ کھائیں، وہ سڑ بھی نہ جائیں، اور اس سے پھر یہ ہے کہ اس طریقے پر پودا نکلے، گندم کا ایک دانہ، اور پھر اس سے 7 خوشے نکلے، اور 7 خوشوں میں سے ہر یہ کہ خوشے کے اندر 100 دانے بھی ہو، ایک دانے سے 700 دانے آپ کو مل جائیں۔ یہ کسی کی نگرانی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی رب ہے، اس کے پیچھے کوئی خالق ہے، یہ سب کی نگرانی۔ درختوں کے ایک درخت کے اندر اگر آپ کو 10,000 پتے بھی مل جائیں گے، چیلنج سے آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ 2 پتے کبھی برابر کے آپ کو نہیں ملیں گے، بالکل نہیں ملیں گے۔ اگر ایک گلاب کے درخت کے اندر آپ کو 10 پھول آپ کو ملیں گے، وہ پھول بھی کبھی بھی برابر کے نہیں ہوں گے، اور ان پھولوں میں جو پتیاں ہیں وہ پتے بھی آپس کے برابر نہیں ہوں گے، اور اس گلاب کے اندر جتنے کانٹے ہیں وہ کانٹے بھی برابر کے نہیں ہوں گے۔ انسانوں میں اربوں کھربوں انسان یہ ہے کہ پیدا ہو گئے، آج تک من کل الوجوہ 2 انسان ایک طرح کے پیدا ہو کبھی ہوا بھی نہیں ہے، کائنات میں کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، دیکھو تمہاری زبانیں بھی مختلف ہے، رنگت بھی تمہارے مختلف ہے ہر ایک کی۔ باقی یہ کہ یہ گھڑی ہے کمپنی نے بنائے، اسی قسم کی گھڑیاں وہ بنائیں گے، لیکن اربوں کھربوں انسان آگے، ہر ایک کے رنگ روپ الگ، آوازیں ہر ایک کی الگ الگ۔ اختلاف السنتکم و الوانکم، زبان بھی الگ، آواز بھی الگ، رنگ بھی الگ، درختوں کے پتے بھی الگ، یہ ساری کائنات ہے، ان سب پر نگرانی ہو رہی ہے۔ ان سب کی نگرانی کوئی ذات ہے، وہ ذات ان کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن ان سب کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ ان سب کو عالم الانس ہے، عالم الجن ہے، عالم الملائکہ ہے، اور اسی طریقے پر عالم الاشجار ہے، اور عالم الحیوانات ہے، عالم النباتات ہے۔ رب العالمین یہ رب سب کا رب ہے، اور سب کو وہ چلا رہا ہے، سب کی نگرانی وہ کر رہا ہے، لیکن ایک مقصد کے لیے آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے، زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس طرح بیکار نہیں ہوگا، آپ کوئی سی بھی چیز بناتے ہیں وہ کسی مقصد کے لیے بناتے ہیں۔ وہ بھی فرماتے کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے بیکاری کو پیدا نہیں کیا ہے، آسمان سے بھی کوئی غرض وابستہ ہے، آسمان کا بھی کوئی مقصد ہے، آسمانوں کی تخلیق کا، زمین کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے۔ ان آسمانوں اور زمینوں میں نے مختلف قسم کی مخلوقات بسائی ہے، وہ مخلوقات پھر ان کی ذمہ داریاں نگائی ہیں۔ کیا انسان یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیکار پیدا ہو گیا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بیکار پیدا ہوا ہوں، مجھے اس طریقے پر مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ فرشتوں کو آزاد چھوڑ دیں گے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ اپنی ڈیوٹیاں بجا دے رہے، اور جانوروں کی ڈیوٹیاں ہیں، جانور کا ایک دائرہ مقرر ہے، اس کو اس دائرے کے تحت ہی ہے کہ چلنا ہے۔ انسانوں کے لیے دائرہ، جانور فرض کے، واجب کے، سنت، نفل، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ، حلال اور حرام، ان چیزوں کے جانور مکلف نہیں ہے۔ بکرا ہے، جو چھوٹا سا بچہ ہے بکری سے پیدا ہو گیا، اور چلتے چلتے تکڑا قسم کا بکرا ہو گیا، سال کے بعد اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میری ماں ہے، میں اس سے پیدا ہو گیا، ببا ببا کر کے اس پہ چڑھ جائے گا جی، اس کو یہ معلوم نہیں ہے، اس کے لیے حلال و حرام نہیں ہے۔
یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کی ماں ہے، ابھی تو اسی سے تو پیدا ہو گیا، 1 سال لگ گیا، لیکن جب تکڑا ہو گیا تو بابا بابا کر کے وہ چڑھ جائے گا، اپنی ماں پہ چڑھ جائے گا۔ یہی حال ہے کہ ایک نر قسم کا گوسالہ اور بچڑا اگر گائے سے پیدا ہو جاتا ہے، 2 سال کے بعد وہ جب جفتی کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی مستی میں آ کر کے اپنی ماں پہ گائے پہ چڑھ جاتا ہے۔ بھینسا ہے، چھوٹا سا بچڑا ہے، وہ تکڑا ہو گیا، وہ بھی اللہ کا بھلا کریے کہ بھینس پر یہ کہ چڑھ جائے گا۔ ان کے لیے حلال و حرام نہیں ہے، وہ بس ان کا مذہب یہ ہے میرا جسم میری مرضی ہے، ان کے لیے اجازت ہے، ان کے لیے اجازت ہے، یہ قانون انہی کا ہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے، جس طریقہ پر میں جس ماں سے پیدا ہوں، گوسالہ اور بچڑا کہتا ہے۔ اب جب کہ میں مست ہو گیا ہوں، جفتی کے قابل ہو گیا، چاہے میں اپنی ماں پہ چڑھ جاؤں یا یہ کہ کسی اور گائے پہ چڑھ جاؤں، یہ میرا جسم میری مرضی ہے، یہ وہ بالکل آزاد ہے۔ لیکن ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مہمل اور بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اور اس کی زندگی سے 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، 100 سال کی زندگی ہے، یہ دنیا کے اندر یہ خود بخود آیا ہے، یہ آیا نہیں گیا ہے، یہ لایا گیا ہے۔ لایا گیا ہے، لانے والا کوئی اور ہے۔ جب لانے والا ہے تو لانے والا نے جس نے اس دنیا کے اندر اس کو نطفے بے جان سے پیدا کر کے یہاں لایا، اسی نے اس کے لیے قواعد اور ضوابط مقرر کیے کہ انہی کے مطابق اگر یہ چلے گا تو ٹھیک چلے گا۔ نہیں، اس کائنات کے اندر فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، باقی حیوانات بھی ہے، لیکن سب سے افضل وہ جنات اور فرشتے اور انسان ہے۔ پھر ان سب سے افضل، پھر وہ اللہ کا بھلا کریں، حضرت انسان ہے۔ فرشتوں سے بھی مجموعی لحاظ سے انسان افضل ہے۔ آپ اپنی قیمت کا اندازہ اس سے لگائیں، آپ اپنی قیمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ہم سب کے سب، جیسے کہ آپ کی میموری ہوتی ہے، اس میموری کے اندر یہ مسجد کی تصویریں، بہت سی چیزیں، انسانوں کی تصویریں، لیکن اس میموری کو جیسے کمپیوٹر کے اسکرین پر آپ لگائیں گے تو وہ سارے مناظر آپ کو دکھائیں گے۔ آدم علیہ السلام کے پشت کے اندر اربوں کھربوں انسان، سب کے وہ چیوٹی کی شکل میں آدم علیہ السلام کے پشت میں موجود تھے۔ ان کو نکال دیا چیوٹی کی شکل میں، اور سب کو، اللہ کو تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، جیسے کہ چیوٹی آپ کو تو چھوٹی نظر آئے گی، لیکن دوربین لگاؤ، دوربین والا اس کو بڑا دیکھتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، لیکن عالم ارواح میں اربوں کھربوں انسانوں سے اللہ نے وعدہ لیا، الست بربکم قالوا بلا، میں تمہارا رب نہیں، بالکل ہے۔ آدم کے پشت میں یہ سارے کے سارے تھے، پھر ان کی اولاد میں، پھر ایک اولاد میں کتنے اربوں انسانوں کی ہے یا کروڑوں کی ہے، پھر دوسرے میں اس کے پشت ہے، اس طریقے پر قیامت تک۔ پھر آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پشت کے اندر کتنے انسان ہیں۔ ماہر حکیم ہوتا ہے، وہ آپ کا ہاتھ دے کر کے آپ کو بتائے گا کہ آپ کے 9 بچے پیدا ہوں گے یا 10 پیدا ہوں گے۔ اب وہ حکیم نہیں رہے، لیکن ہے دنیا میں۔ ماہر حکیم ہوتا ہے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتے کہ کتنے بچے ہیں، آپ کہتے کہ جی 8 ہے، کہتے جھوٹ بول رہے ہیں، 9 ہے۔ جو ماہر حکیم ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں جی یہ تھے، یہ آپ کے امیر احمد صدیقی تھے، ابھی چند سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا، بہت سے حکیم وہ آپ کو بتا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ 8 بچے، کہتے جھوٹ بول رہے ہیں، 9 ہے۔ یہ بتاؤ بیوی حاملہ ہے نہیں ہے، کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ بتا رہے ہیں کہ آپ کے جسم سے وہ نطفہ نکل چکا ہے۔ 20 بندوں کو ہمارے سامنے ان کی گرفت کرتا، یہ ہوتا ہے۔ یہ ساری مخلوقات میں عرض کروں، جیسے کہ آپ بیٹھے ہوئے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، پھر آپ ہوں گے، آپ سے کتنے بچے یہ ہے کہ آپ کے پشت میں ہیں، اور پھر بچوں کے بچے کتنے ہیں، یہ میرے رب کو سب کچھ معلوم ہے۔ ان کو پیدا کرنے کے بعد فرمائے ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان بیکار پیدا ہوا ہے؟ نہیں، اس انسانیت کا مقصد ہے، لیکن اس مقصد کو پہچاننے والے یہ جو وعدہ کیا، بعض تو احسان فراموش ہوتے ہیں، بعضوں کو تو وہ وعدہ بھول جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے ایک چیز یاد ہے کہ میرے روح کو، چونکہ اصل چیز روح ہے، اب علی کا جسم ابھی بن گیا نا، لاکھوں ہزار سال کے بعد علی کے جسم کے اندر روح آ گئی، اور اللہ نے جب ہمارے ارواح چیوٹی کے شکل میں تھے، اللہ نے سب سے وعدہ لیا۔ انبیاء کو یاد ہوتا ہے، نبی کو یاد ہوتا ہے، نبی بتاتا ہے کہ مجھے وہ کیفیت یاد ہے کہ کس طرح تھے۔
آپ میں سے کسی کو بھی یہ یاد نہیں ہوگا، یہاں آ کر کے آپ نے جس سے شادی کی ہے تو آپ کو پتہ ہے شادی اس خاتون سے ہوگی کہ جس کو آپ کی روح نے اس کے روح کو عالم ارواح میں دیکھا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں آپ کو مولوی منظور سے پہچان ہو گئی تو آپ کو یاد نہیں، یا مولوی منظور آپ کو جانتا ہے، مولوی منظور کو بھی یاد نہیں ہے۔ اب یہاں آ کر کے دنیا میں الیک سلیک ہو گیا، میں آپ کو جانتا ہوں یا آپ میں سے کچھ افراد مجھے جانتے ہیں، تو ہمارے ارواح نے وہاں بھی آمنے سامنے ہو کر کے ایک دوسرے کو ضرور دیکھا ہے، تبھی تو آپ اس مسجد میں آ رہے ہیں۔ الارواح جنود مجندۃ فما ائتلف منها ائتلف فی الدنیا وما تناکر منها تناکر فی الدنیا۔ جن روحوں کا آمنے سامنے وہاں عالم ارواح میں آمنا سامنا ہوا ہے، یہاں بھی آ کر کے آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے ایک دوسرے کو وہاں نہیں دیکھا ہے، ایک دوسرے پر نگاہ نہیں پڑی، یہاں بھی نگاہ نہیں پڑے گی۔ جن کی وہاں دوستی رہی ہے، محبت رہی ہے، وہاں ایک دوسرے کو یہاں بھی آ کر کے، میں نے عرض کیا کہ آپ کے نکاح میں وہ خاتون آئے گی کہ اگر آ گئی کوئی خاتون تو آپ سمجھ لینا کہ اس کے روح کو تیرے روح نے وہاں دیکھا ہے۔ اب ہر ایک اپنے روح کو کوستا رہے گا کہ پتہ نہیں میرے بدبخت روح نے کیا دیکھا ہے۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہے، اگر وہ بیویوں سے بیزار ہے تو وہ اپنی روح کو بھی لعنت بھیجیں گے، بیوی کی روح کو بھی لعنت بھیجیں گے، سمجھے؟ وہ بیوی کی روح کو بھی لعنت بھیجیں گے کہ کس پر میری نگاہ پڑ گئی ہے، یہاں کر کے میرا گلا اس نے دبایا ہوا۔ لیکن یقیناً وہی عالم ارواح میں آپ کی نگاہ شاید کسی اور پر نہیں پڑی، اسی پر پڑی۔ مولوی صاحب نے تقریر کیا، مولوی صاحب نے اللہ آپ کو بھلا کر کیا ہے تقریر کیا، تقریر کر کے کہنے لگے جو تمہاری بیویاں یہاں اس دنیا میں ہیں، اگر یہ دیندار بن جائیں اللہ پاک آپ کو آخرت میں بھی یہی بیویاں دیں گے اور وہ آپ کے وہاں کی بیویاں اور حوروں کی سردار بن جائیں گے۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ حضرت پھر وہ جنت نہیں چاہیے جس میں میری یہ بیوی جائے، خدا کی قسم۔ آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ پھر مجھے وہ جنت ہی نہیں چاہیے کہ جس میں آپ کہہ رہے کہ یہ بیویاں وہاں کیا بنیں گے، یہ حوروں کے سردار بنیں گے، مجھے اس مردار کے سردار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مردار نے جو جس طریقہ پر میرا کباڑا کیا ہے، مجھے ذلیل کر کے چھوڑا، اگر یہ بیویاں سردار بن جائیں گے مولوی صاحب میں اس جنت میں نہیں جاتا، بس مجھے نہیں چاہیے، یہ بیوی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث میں آتا الارواح جنود مجندۃ، بس یہ گتم گتا ارواح جماعت ہے، فما ائتلف منها ائتلف فی الدنیا، وہاں جو دوستی رہی، ایک دوسرے سے مناسبت رہی، یہاں دنیا میں آ کر کے الیک سلیک دوستی بھی ہو گئی، اور جن کے نکاح کسی پر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی، یہاں آ کر کے نکاح بھی ہو گیا، اور وہاں پر یہ کہ ایک دوسرے پر نگاہ نہیں پڑی، یہاں بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو بنا دیا ہے، یہ رب العالمین ہے اللہ، یہ سارے عالم ہیں، عالم الانس ہے، عالم الجن ہے، عالم الملائکہ، عالم الاشجار ہے، عالم النباتات ہے، عالم الحیوانات ہے، عالم البہائم ہے، یہ سارے کے سارے عالم ہیں۔ لیکن یہ عالم انسانوں کا عالم اور اللہ آپ کا بھلا کرے جنات کا عالم، فرشتوں کا عالم اور آسمانوں کا عالم، زمینوں کا عالم، درختوں کا عالم، پہاڑوں کا عالم، دریاؤں کا عالم، جانوروں کا عالم، یہ جو جتنے بھی عالم ہیں یہ سارے رب العالمین اللہ رب ہے، یہ سارے کے سارے ان کے مربوب ہیں، یہ سارے عالم ہیں، مختلف قسم کے عالم ہیں۔ یہ جب تک ٹھیک رہیں گے، جب تک یہ ٹھیک رہیں گے اس وقت تک یہ مجموعی طور پر یہ عالم برقرار رہے گا، اور جب یہ بگڑ جائیں گے تو پھر رب العالمین پھر عالمین کو بگاڑ دے گا۔ جب یہ عالمین ٹھیک رہیں گے تو پھر اس کائنات کا وجود رہے گا۔ لیکن اس عالمین کو ٹھیک کرنے والا عالم الانس، عالم الجن، عالم الحیوانات، عالم النباتات، ان کو ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ رب العالمین، اللہ تو رب العالم ہے، لیکن اس نے ان کے ٹھیک کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، اور انبیاء کے بعد اس عالم کو ٹھیک کرنے والے علماء عالم ہے۔ یہ عالم ہے، علماء عالم ہے۔ اس لیے مسئلہ بھی یہ ہوگا بقاء العالم ببقاء العالم اور موت العالم بموت العالم۔ بقاء العالم کائنات کی بقا ببقاء العالم علماء کی بقا سے، اور موت العالم کائنات کا تباہ ہونا بموت العالم علماء کی موت سے۔
اس لیے آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے جب کسی عالم کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی غریب کو بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے تو پھر یہ آتا ہے کہ موت العالمی موت العالمی موت العالمی، عالم کی موت، عالم کی شہادت، عالم کی اس دنیا سے جانا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر بگاڑ اصل ہے۔ انبیاء آئے محنت کے لیے، آگے انبیاء آگے محنت کرنے کے لیے۔ کائنات بگڑی ہوئی تھی، محنت کرو گے کائنات سے خوشبو آئے گی کسی چیز کے، اور اگر محنت چھوٹ جائے گی تو اس میں بدبو خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ آپ اگر چاہیں آپ کی آئس کریم کی خوشبو برقرار رہے، ڈی فریزر میں رکھیں گے، فریج میں رکھیں گے، اس کی پوری نگرانی کریں گے تو پھر اس کا ذائقہ بھی رہے گا، خوشبو بھی اس کی رہے گی، بدبو اس میں پیدا نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ چاہیں کہ نہیں اس میں بدبو پیدا ہو جائے، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، باہر رکھیں انشاءاللہ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد خود بخود بدبو پیدا ہو جائے گی۔ سالن ہے، آپ چاہیں اس کا ذائقہ برقرار رہے اور وہ ٹھیک ٹھاک رہے، اس کی نگرانی کریں گے، برف میں رکھیں گے یا ڈی فریزر میں رکھیں گے، اس کی نگرانی کریں گے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ جی اس میں بدبو پیدا ہو جائے، آپ کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، باہر رکھو خود بخود اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ کسی چیز کی عمدگی کو برقرار رکھنا، اس کی ذائقہ کو برقرار رکھنا اور اس کو ٹھیک برقرار رکھنا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بگاڑ کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ کے بندو زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ بعد اصلاح بالتوحید کہ انبیاء نے بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت کے بعد اس گند کو انہوں نے صاف کیا ہے۔ یہ کائنات بگڑی ہوئی تھی، اس بگاڑ کو انبیاء نے لا تفسدوا فی الارض بالشرک وبالبدعات وبالخرافات وبالرسوم الجاہلیت وبالزنا وبالقتل وبالفساد۔ زنا ہے، قتل ہے، ڈکیتی ہے، شراب ہے، بے حیائی، بے شرمی، اس سے زمین کو بدبودار نہ بناؤ۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین کو خراب فساد نہ کرو، زمین کے اندر بگاڑ پیدا نہ کرو، بالقتل والشرک والزنا وشرب الخمر، یہ سارے گند ہے بعد اصلاحیہ بالتوحید کہ جب کہ انبیاء نے ذہن سے زنا کی چھٹی کرا دی، شراب نوشی کی چھٹی کرا دی، ہے بڑی محنت ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جاؤ حضرت طلحہ کو کہا کہ اعلان کر دو ان اللہ حرم شرب الخمر، بڑی محنت کی صحابہ پر، اور شراب کے عادی، ان اللہ حرم شرب الخمر، اللہ پاک نے شراب پینے کو حرام قرار دیا۔ ان اللہ حرم بیع الخمر، شراب کے بیچنے کو، خرید و فروخت کو حرام قرار دیا۔ صحابی خود کہتا ہے کہ مدینہ کے گلیوں میں لوگ شراب جب بہانے لگے اور مٹکے توڑ کر کے جب انہوں نے حنتم ہے، دبہ ہے، مظفر ہے، نقیر ہے، یہ شراب بنانے کے ان کے برتن ہیں، ان کے نام میں آپ کو بتا رہا، ان کو توڑ کر کے پھینکا، کہنے لگے اللہ کی قسم مدینہ کے گلیوں میں شراب بہنے لگے ہے۔ اس پر بڑی محنت ہوئی ہے، جاؤ میرے طرف سے اعلان کر دو اب ان کی ایمان بن چکے ہیں، میں نے محمد نے ان میں بڑی محنت کی ہے۔ بیک وقت فوراً اگر ان کو کہتا کہ شراب چھوڑو، یہودیوں کے ساتھ، خنزیروں کے ساتھ مدینہ والے رہنے والے صحابہ، جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مکہ سے نہیں ہوئی، مدینہ والے، ان سے تو یہ خیبر قریب ہے، یہاں مدینہ والے یہ یہود چونکہ کہ ان کے قریب بنو نذیر اور بنو قینقاع اور بنو قریظہ یہ قریب تو یہودیوں میں تو یہ بے حیائیاں یہ چیزیں تو تھی، اور یہاں جب محنت نہیں ہوئی تھی تو ان میں بھی یہی تھا، صحابہ میں بھی۔ آپ نے آ کر کے جب محنت کی، شراب کو حرام قرار دیا، زنا بے حیائی حرام ہو گئی، بچوں کو زندہ درگور کرنا یہ ختم ہو گیا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اب بتائیں اقتلوا الکلاب، تم کتوں کے ساتھ یہ کھیلتے رہتے ہو، یہودیوں کے ساتھ، بے غیرت یہودیوں کے پاس رہ کر کے تم اقتلوا الکلاب، اڑاؤ کتوں کو۔ مقصد صرف نفرت دلانا تھا، ایسے کتوں لوگوں نے مارے۔ ہمارے بڑے آپ نے دیکھے نا کہ وہ یہاں سے جب امریکہ کوئی جائے گا
تو کتا اٹھا کر کے لے جائے گا اپنے جہاز میں۔ واہ، یہ کتیا کتنی قیمتی تھی، اس کی دعا قبول ہو گئی، اور وہ کتا جو اس پہ چڑھ گیا تھا وہ بھی کتنا قیمتی تھا، ان کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ ان کا بچہ ہمارے پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ امریکہ جا رہا ہے، لعنت ہو تم پہ۔ جی ہاں، تو مولوی منظور کو لے جانا، ہم آپ کو ایک نابینا چھوٹا سا حافظ آپ کے حوالے کریں گے، ایک کالا سا ایک یتیم بچہ تیرے حوالے کر دیں گے۔ ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں ہوتے، تو لے جاؤ اس کو نا، اور وہاں ان سے کہہ دو کہ تمہارے کمپیوٹر کا ٹر نکلے گا، تم اس کو اشارہ کرو، 600-700 صفحات کی کتاب، ایسا بٹن اس کو لگاؤ، F16 کی طرح یہ دوڑ لگائے گا، قرآن پڑھے گا۔ گدھے لے جائیں گے، کتے لے جائیں گے، یہ گدھا بہت نسلی ہے، تم کم نسل ہو کہ گدھے کو نسلی کہتے ہو، کم نسل تو آپ ہی ہے۔ کتے یہاں سے اٹھا کر کے فرمائے اقتلوا الکلاب، اڑاؤ کتوں کو۔ انبیاء کی بڑی محنت رہی ہے بے حیائی کے خلاف، اس لیے حضرت ابو عبیدہ کی روایت ہے، ابن جریر نے نقل کیا کہ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے، خبیثون نے ایک دن میں 43 نبی مختلف علاقوں میں، دنیا کے مختلف خطوں میں، اس علاقے میں کوئی نبی ہے، اس علاقے میں کوئی نبی ہے، سندھ میں ہے، کوئی ملتان میں ہے، کوئی کہاں، مختلف علاقوں میں ایک دن میں 43 انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ خنزیر کی اولاد پھر بھی اپنے آپ کو کہتے کہ ہم مومن ہیں، تم نبی کو قتل کرو اور آسمانی کتابوں کے مذاق اڑاؤ، آسمانی کتابوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر بھی تم مومن ہو۔ بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم صادقین۔ اگر تم مومن ہوتے، ایسے ایمان، اس ایمان پہ لعنت ہو، یہ کون سا ایمان ہے جو تمہیں حکم دیتا نبی کو قتل کرو؟ قرآن سنا رہا ہوں، قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم۔ 43 انبیاء کو ایک دن، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کائنات کے اندر یہ جو گند پیدا ہو گیا لوگوں کی بدکرداری کی وجہ سے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ ہمیشہ چمچے ہوتے ہیں، علی دین ملوکہم، اپنے بادشاہ کے مذہب پر چلتے ہیں۔ بادشاہ جب یہ خارشی بن گیا تو پھر کیا؟ میں آپ کو وہی باتیں آپ نے امت اخبار میں پڑھا، دیگر اخباروں میں پڑھا کہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، احمد عیسیٰ نبوت کا دعویٰ کیا۔ امت اخبار نے لکھا کہ جب یہ اسکول میں پڑھ رہا تھا تو ایک دن 6 لڑکوں نے اس کے ساتھ بدکاری کی۔ اس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ اخبارات میں آخر حیا کوئی، شرم بھی کوئی چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من عذراء، باقرہ دوشیزہ خواتین وہ اتنے حیا ان کے پاس ہوتی بھی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کے اربوں خربوں اوپر نبی کے پاس حیا ہوتی، نبی باحیا ہوتا ہے۔ اور ہمارے بڑے بڑے حضرات لعنت بھیجتا ان کی بڑائی پہ، یہ بڑے ان کو نبی مان رہے ہیں، اور ہر ایک کو کہتے ہیں عالم عالم۔ میں پہلے بھی آپ کے سامنے اعلان کر چکا ہوں اور آج بھی بتا رہا ہوں، اللہ واسطے مسلمانوں اس بات کو سمجھو، اللہ واسطے ایک حافظ قرآن دکھاؤ رافضی اور شیعوں کے اندر، ایک حافظ قرآن دکھاؤ۔ میں غریب آدمی ہوں، چندہ کر کے آپ 5 لاکھ مانگنا چاہیں، 10 لاکھ مانگنا چاہیں، آپ کو دے دوں گا، غریب آدمی ہوں، میں ملک ریاض تو نہیں ہوں۔ جن خنزیروں کو آج میں حضرت کی غنیت الطالبین پڑھ رہا تھا، پیران پیر عبد القادر جیلانی کی، فرماتے الرافضۃ لعنہم اللہ والملائکۃ والناس اجمعون، خدا کی قسم نام لے کر کے کہتا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی کے ماننے والوں، ہمارے اکابرین ان کو سمجھ چکے تھے، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے علماء، عالم کس چیز کا ہے جب قرآن اس کو آتا نہیں ہے؟ وہ کس چیز کا عالم ہے؟
بڑا سا بڑا ان کا مولوی ایک صفحہ قرآن پڑھے گا منہ اس کا ٹھیڑا ہو جائے گا. آپ کو تو پتہ نہیں ہے، میں عالمی مقابلوں میں گیا ہوں، میرا ان بدبختوں سے واسطہ بھی پڑا ہے. اور علماء کو دھڑا دھڑ مفتی نظام الدین بخاری پڑھانے کے لیے جا رہے، پیشانی پہ گولی مار دی. علی شیر حیدری، علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ درس دینے کے لیے جا رہا ہے، قرآن کے درس دینے کے لیے جا رہا، سینے کے اندر اس کو گولی مار دی. بخاری پڑھانے کے لیے عنایت اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ آ رہا ہے، جامع فاروقیہ کے شیخ الحدیث، ان کے اس کھوپڑی کو اڑایا گیا. اور ادھر گندا نالا پی آئی والوں کے ٹٹی پاخانے وہاں سے جا رہے ہیں، اس نالے کے اندر شیخ الحدیث کا بھیجا اور اس کے مغز اسی میں گر گیا تھا. حضرت اقدس مولانا حبیب اللہ مختار شیخ الحدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے، ان کو جلا کر کے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا. پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون پیارا وہ خوبصورت حبیب اللہ کہاں ہے. اور کہتے راکے ایجنٹ کرے، راکے ایجنٹ کرے، راکے ایجنٹ کرے، یہ انڈیا کا وہ ہے. تو تم کہاں ہو؟ تو تم کہاں ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. اس طرح کہ انڈیا میں اس طرح علماء قتل نہیں ہوتے، انڈیا میں اس طرح علماء قتل نہیں ہوتے. جھوٹ بولتے ہیں. 40 کروڑ مسلمان ہیں، اس طرح مسلمان بے درد نہیں ہے. اب ان مسلمانوں نے تمہارا ناک بھی کاٹا کہ جو تم نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. وہ مسلمان اب ان کے علماء ہندوستان کے وہ بیان کر کے کہہ رہے کہ اس پاکستان کو سلام، ہمیں یہ پاکستان نہیں چاہیے. ہندوستان کے لوگ کہہ رہے ہیں. اس طرح وہاں علماء نہیں ہیں. کتنے علماء قتل ہوتے ہیں. اگر کوئی مارا جاتا ہے تو پھر وہ بھی ذاتی کسی رنجش کے بنیاد پر اس کو قتل کیا جائے گا. مذہبی طور پر یہ سلسلہ علماء کی دشمنی نہیں ہے. یہاں ظالم کے بچے جو خدا کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں اور علی کے دشمن ہیں. علی والے ہیں نہیں، علی کا تو میں بیٹھا ہوں، علی کا وارث. تو مجھے اشارہ کر، یہ قرآن مجھ سے سن لے. علی کا وارث میں ہوں. بغیرت تو کہاں سے علی کا وارث آیا؟ تو علی کا وارث ایک عالم مسلمانوں. اور اگر نہیں تو کہو ہم پہ لعنت بھیجتے، کہہ دو، کہو ہم لعنت بھیجتے، لعنت بھیجتے، لعنت بھیجتے. یا ایک آدمی پیدا کرو. میں عالمی مقابلوں میں گیا ہوں، خدا کی قسم ان میں کوئی جان نہیں ہے. قرآن جن کو نہ آ جائے. اور انبیاء کا حال یہ ہے کہ اسکول میں ایک دن میں تمہیں کچھ تو شرم آنی چاہیے نا. نبی تمہارا وہ ہے. غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سو گیا ہے، میرا حمل ٹھہر گیا ہے. یہ اس کی کتاب ازالۃ الہام میں لکھا، آپ کو دکھاؤں گا. اس قسم کے بے غیرتوں کو میں نے یہاں پہلے بھی کہہ دیا آپ کو. مسرور جو اس وقت غلام احمد قادیانی کا قائم مقام ہے، یہ ہمارے لوگ اس کو بھی کہتے ہیں. کہتے کسی کی مذہبی پیشوا کو تم پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، تمہارے اس مذہبی پیشوا پہ جو تمہاری چھتری کے نیچے مرتد. کافر الگ چیز ہے، مرتد الگ چیز ہے. کافروں کا احترام ہے، ہمارے ملک میں رہیں گے، اپنے مذہب پر چوری چھپکے سے عمل کرے، اجازت ہے ان کو. خنزیر کے گوشت کھانے کو یہودی کو بھی اجازت ہے، ہمارے ملک میں رہے. نصرانی کو اجازت ہے، ہندو کو اجازت ہے، لیکن اپنے مذہب کی پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مرتد تو واجب القتل ہے. تم عام کافر میں اور مرتد میں فرق بھی نہیں کرتے. اور مولوی 2-3 پال کر کے ایک لاہور کا جیسے گینڈا انہوں نے رکھا ہوا ہے، جس کو خدا کی قسم کچھ پتہ بھی نہیں. میرے جامع صدیقی میں جو جوتوں سے اس کی کھال اتار دوں. بنوری ٹاؤن میں آ جائے، جوتوں سے اس پر بارش ہو جائے. دارالعلوم میں آ جائے تو انشاءاللہ منہ اس کا کالا کر دیں. کون سے مولوی تم نے رکھا ہے جو تمہیں بتاتے ہیں؟ آپ کے توسط سے ہم لوگ امن پسند ہے، امن پسند ہے. خدا کی قسم ہمارے اکابرین ہمیں امن پسند. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ آگ بھڑکی کہاں سے؟ یہ آگ بھڑکی وہاں سے کہ جب تم نے تمہارے دارالخلافت میں اسلام آباد کے اندر ابو بکر کو مرتد کہا گیا، کافر کہا گیا. کھلے جلوس کے اندر خود حکومت نے لوگوں کو بلا کر کے لاہور ادھر ادھر سے ان کے لیے جلوس، اور خود اس کو باہر رخصت بھی کر دیا. را کا ایجنٹ ہے، راج یہ کر رہے ہیں، انڈیا یہ کر رہا ہے. جی نہیں، وہ رافضی بھی ہے، وہ را کا ایجنٹ بھی ہے، وہ تمہاری چھتری کے نیچے بھی ہے. اس میں کوئی ٹکر نہیں ہے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. اس طرح بے دردی سے علماء کو شہید کرنا،
اس لیے آپ کے توسط سے میں حکومت کے جی نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ ہمارے صبر کے ساتھ کھیلا نہ کرو، ہم کو اس طرح مظلوم نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ مولانا فضل الرحمان کو جزائے خیر دے۔ خدا کی قسم وہ نوجوانوں کو، یہ جنون مجنون قسم کے لوگ ہیں، یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ تنخواہ پر لڑنے والے نہیں ہیں، یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ نہ کلاشنکوف سے نہ ڈرتے نہ تمہارے جیتری سے ڈرتے، یہ مذہبی لوگ ہیں۔ یہ تو ہمارے اکابرین کو اللہ جزائے خیر دے، مولانا عبدالرزاق اسکندر کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مولانا مغفور اللہ صاحب کو ہم نے خود رو کے رکھا ہے۔ ہم سے بڑا امن پسند کوئی بھی نہیں ہے، لیکن تم نے ہم اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے ماننے والوں کو ہم تو لگام دے رہے ہیں، اور تم نے کتوں کو آزاد چھوڑا ہے، جو ابو بکر کو بھی کافر قرار دے، عمر کو بھی کافر دے۔ بات تو یہیں سے پھیلی، شر تو یہیں سے شروع ہو گیا، اور مجھے خدا کر کے کہہ رہے ہیں مولانا احتیاط کر لو، مولانا احتیاط کرو۔ بتاتے بھی ہیں مجھے کہ پارا چنار کا فلانا آدمی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہو۔ اس نے کس کو بتایا؟ بتاتے بھی ہیں کہ ایران سے بارڈر سے اتنے لوگ دہشت گرد داخل ہو گئے، بتاتے بھی ہیں کہ شام سے اتنے لوگ آ گئے، علماء قتل ہو رہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اس کراچی کے اندر ہزاروں امریکی رہ رہے، فرانس والے رہ رہے، برطانوی رہ رہے۔ اللہ کی گھر میں قسم اٹھاؤ کتنے امریکی مارے جاتے، اس لیے کہ ان کے ابا ہے اور ان کے چھتری کے نیچے باقاعدہ ان کی حفاظت میں وہ چل رہے۔ کوئی امریکہ کوئی نہیں، ورنہ یہ کہ امریکہ کے منہ پہ پیشاب کرنا ہے، ہمارا مذہب یہی ہے۔ ان کو جب تم تحفظ فراہم کرنے پر آ جاؤ تو تم کو تحفظ فراہم کر۔ کوئی امریکی نہیں مارا جاتا ہے، کوئی برطانوی، کوئی فرانس والا نہیں، تو تم انہی سے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ان کو آپ کی تو سرپرستی حاصل ہے، آپ کی چھتری کے نیچے وہ محفوظ ہیں، باقی عام آدمی نہیں ہے۔ اس طرح بے دردی سے پھر اس بات کو سن لو، اس بات کو سن لو مسلمانوں، اللہ واسطے چاہے علماء پر رحم کرو یا نہ کرو، مدارس پر رحم کرو یا نہ کرو، اپنے اوپر رحم کرو۔ میں نے روح المعانی میں پڑھا ہے، کوئی قوم اگر کسی نبی کو بے دردی سے شہید کرتی ہے تو اللہ پاک اس نبی کے بدلے میں 70,000 افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، قانون سے ہٹ کر کے پھر کروڑوں کو۔ خدا کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی، اللہ جو بھی چاہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے 9-10 آدمی، چلو اس کے لیے، لیکن اس وقت سے لے کر کے حسین کو جنہوں نے شہید کیا، آج بھی کسی فوج کی چھری لے کر کے یا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ، یا قیامت تک پروردگار کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تم اسی طرح کتے کی طرح یا حسین ہے یا حسین کر کے خود ماتم کر کے اپنے آپ کو، اب تو گولی مارنا بھی شروع کیا، اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم گولی ماریں گے۔ یہ تعاون تو آپ کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں نا، خدا کی مرضی ہے۔ یزید کے 15 بیٹے تھے ظالم کے، یزید کے 15 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں تھیں، ایک بھی نہیں رہا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ اس ظالم نے آل رسول پر ظلم کیا، یزید کے 15 بیٹوں میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہا۔ اللہ نے سب پہ جھاڑو پھیر دی، بیٹیوں کی نسل اس کی بڑی نہیں، ظالم کی نسل کو اللہ اس طریقے پر تباہ کرتا ہے۔ اور آل رسول میں سے صرف امام زین العابدین بیمار تھے، بیماری میں وہ آرام کر رہے تھے، صاحب فراش تھے، باقی پورے آل رسول کو میدان کربلا میں انہوں نے خون میں لت پت کر دیا۔ ایک زین العابدین بچ گیا، اور آج جتنے سید ہیں وہ زین العابدین کے اولاد میں سے، سید جتنے ہیں وہ زین العابدین کے، لیکن اصل سید جیسے عربوں میں ہیں، پٹھانوں میں ہیں، بلوچوں میں ہیں اصل سید، اور ایک سید وہ ہوتا ہے کہ جو ان کے ہاں ہوتا ہے۔ جو کالی پگڑی، اور اس کو پھر وہ سید کہتے ہیں، سمجھے؟ آپ کہیں گے آپ کی کالی، میں سید نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، میں کٹر مینگل ہوں۔ تو ایک ان کے ہاں جو زنا کا جو نطفہ ہوتا ہے اس کو بھی یہ سید کہتے ہیں۔ لیکن سید جتنے بھی ہیں آج ایک بڑی تعداد ہے، اللہ نے ایک پوری دنیا کے اندر، کائنات کے اندر سید موجود ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یزید نہیں۔ آپ اپنے پاکستان کی تاریخ دیکھ لو، ظالم کی نسل کو اللہ نے چلائے نہیں، یحییٰ کی نسل ختم،
ایوب کی نسل میں چند پاگل باقی ہے، ایوب کی نسل میں چند پاگل باقی ہے، ضیاء الحق کا نسل انشاءاللہ میرا رب جھاڑو لگائے گا، اور بھی نام لیتے جاؤں۔ اس لیے گزارش یہ ہے، حضرت نے لکھا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے کہ ایک نبی کے بدلے میں اللہ 70,000 کو موت کے گھاٹ ہوتا، اور اگر ایک عالم ربانی کو کوئی شہید کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ پاک 30,000 کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ ابن عباس کا قول نقل کیا، آپ کا ملک مفتی نظام الدین سے بڑا عالم ربانی کوئی نہیں ہوگا، حبیب اللہ مختار شیخ الحدیث سے بڑا عالم ربانی نہیں ہوگا، شیخ الحدیث عنایت اللہ سے بڑا کوئی عالم ربانی نہیں ہوگا، یہ لوگ حافظ قرآن کے مفسر، تمہارے اس رافضیہ کے اندر ملعونہ اس جماعت کے اندر ایک حافظ تو بتا، لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ کسی الو کو تم نے کرائے پر پکڑ کر کے لایا کہ یہ جو حافظ قرآن ہے۔ حافظ تو چھوڑو، آمنے سامنے قرآن پڑھے، آپ کو بھی چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، چاہے وہ ساجد نقوی ہو یا محسن علی نجفی ہو یا وہ شہنشاہ نقوی ہو، کسے باشد، آمنے سامنے قرآن وہ پڑھ کر کے تو دکھا دے۔ اللہ پاک زبان کتے کی طرح نکالتا ہے، جیسے کہ مسرور کا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ولا وجتمع۔ خدا کی قسم اس کو تم نیٹ پر سنو، نیٹ پہ سنو، اس نبی پہ میں کروڑوں لعنتیں بھیج سکتا ہوں، اگر یہ مجھے مل جائے تو اپنے طلباء کو کہوں گا تم بیک وقت مل کر اس کے منہ میں پیشاب کرو۔ جو 1,500 ہزار طلباء ہیں میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور اس کے ماننے والوں پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، وہ بڑا بھی ہو یا چھوٹا بھی ہو، وہ خنزیر ہے، نبی بھی خنزیر، ماننے والے بھی خنزیر ہیں۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس قسم کے کتوں کو کہتے کہ مولوی صاحب گالی دے، خنزیر ہوتا ہے، اس کو کتوں کوئی شیخ الحدیث تو نہیں کہہ سکتا، کتا تو کتا ہی ہوتا ہے، گینڈا ہی ہوتا ہے، گند ہوتا ہے، اس کو میں گند صاحب کیسے کہہ سکتا ہوں، خنزیر صاحب کیسے کہہ سکتا ہوں؟ خدا کی قسم خنزیر پھر بھی اچھا ہے، قادیانی اس سے بھی بدتر ہے۔ کاش کہ اگر تمہارے پاس ایمان ہو۔ اس وجہ سے حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے، مولانا فضل الرحمان کے اعلان کے ہم منتظر ہیں، انشاءاللہ تمہارے اس قسم کے ہم نے دیکھا ہے، اور کئی دفعہ ہم نے کیا بھی اس طریقہ پر ہوا ہے، جو بدماشی جب انتظامیہ نے بدماشی کیے تو پھر ہم نے دیکھا ہے ان مولویوں نے مار کر کے ان کے پتلوں بھی اتار دیے، یہ مجھے خوب یاد ہے، ہم نے یہ تاریخ پڑھی ہے، اس لیے گزارش یہ ہے کہ حضرت اقدس مولانا محمد عادل شہید رحمت اللہ علیہ کے قاتلوں کو آپ کے توسط سے میری اپیل ہے کہ فوراً گرفتار کریں۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ ان کو کیفر کردار تک پہنچے، آپ تائید کرتے ہیں؟ سولی پہ ان کو لٹکا دیں، آپ تائید کرتے ہیں؟ ورنہ ہم ان نوجوانوں کو لگام دینے، یہ جو شیعہ رافضیہ جو فئتن قلیلتن ایسے آٹے کے برابر، کب تک زلفی ان کی سر پر یہ کہ ہاتھ رکھے گا؟ کب تک عابد رضا فلانا ان کے وہ کرے گا؟ ایسا نہیں ہے، یہ تو ہم تو پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے، اور ہمارے مولوی کہتے ہیں انہوں نے بھی پاکستان میں ان کا بڑا کردار ہے۔ خدا کی قسم کوئی کردار نہیں ہے۔ آج اگر ایران حملہ کرے، کوئی ہمارے ساتھ ٹکر ہو جائے، یہ سارے ایران کے ساتھ ہوں گے، ہندو ہمارے ساتھ ہوگا، یہودی پھر بھی یہاں کے رہنے والا غیرت مند سکھ بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اور عیسائی ہمارے ساتھ ہوگا، دوسرے ہمارے، خدا کی قسم رافضی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ۔ اس کا قبلہ اور کعبہ وہ پورا ایران ہے۔ ایران سے آپ واقف نہیں ہے، ایرانی سفیروں نے ہمارے پاکستان کی جنہوں نے لکھا، مسلمان سفیر جب وہاں، میں کتابیں آپ کو دکھاؤں گا، انہوں نے کہا اس قسم کے مردود کائنات میں آپ کو چیلنج ہے، اگر ہم شیعوں کے ہاں مسلمان ہیں تو تہران میں گیا ہوں، آپ نہیں گیا ہے، میں تہران میں گیا ہوں، میرے عزیز وہاں ایران میں رہتے ہیں، تہران میں ایک مسجد 1.5-2 کروڑ کی آبادی، ایک مسجد بھی نہیں ہے، ایک مسجد بھی دکھا دو۔ پاکستانی سفارت خانے کے اندر مسلمان نماز پڑھتے تھے سنی، اس پر بھی انہوں نے پابندی لگا دی، میں گیا ہوں خود، ایک مسجد بھی نہیں ہے۔ ہندوؤں کی عبادت گاہیں ہیں، یہودیوں کی بھی ہے، آتش پرستوں کی بھی ہے، مجوسیوں کی بھی ہے، سب کی عبادت گاہیں ہیں، لیکن سنیوں کے مسلمانوں کا ایک کبھی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کس کو کس نے،
تمہیں خدا کی قسم تمہیں بھی پتہ ہے۔ اور ادھر سے شیعوں نے تعزیتی وہ پیغام دیے کہ ہمیں بڑا صدمہ ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جنہوں نے کہا کہ حضرت اگر احرام کے دوران حج کے دوران کسی سے غلطی ہو جائے، کسی مکھی کو مارے تو اس پر کتنا تاوان آئے گا، ہے عبداللہ ابن عمر کے آنسو آگے، کہنے لگے کہ بغیرت تو مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ مکھی اگر غلطی سے مارا جائے کیا؟ کل تم لوگوں نے آل رسول کو خون میں لت پت کر دیا، اس وقت تو تمہیں ترس نہیں آیا، آج اتنا بڑا بزرگ بن چکے ہو کہ مکھی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، آج مکھی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں۔ اس لیے معلوم ہے، حکومت کو بھی معلوم ہے، کراچی کے عوام کو بھی معلوم ہے مفتی نظام الدین کے قاتل کون ہیں، شیخ الحدیث عنایت اللہ کے کون ہیں، مولانا حمید الرحمن شہید کے قاتل کون ہیں، علی شیر حیدری کے قاتل کون ہیں، اعظم طارق کے قاتل کون ہیں، حبیب اللہ مختار کے قاتل کون ہیں، مفتی عبدالسمیع کے قاتل کون ہیں، ڈاکٹر عبداللہ عادل، مولانا عادل رحمۃ اللہ علیہ کے قاتل کون ہیں، سب کو پتہ ہے، حکومت کو خوب پتہ، اور طے شدہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہماری ایجنسی پہلے 1 نمبر ہے۔ آپ کے اس طرح آپ کی اطلاع اتنی آپ کی یہ کہ تیز ہے سلسلہ، تو آپ کو کیسے پتہ نہیں ہے؟ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، مولانا عادل نے کئی دفعہ درخواست دی، سعید غنی کو پیپل پارٹی کے اللہ جزائے خیر دے، جوان کا بچہ ہے، نر کا بچہ جھوٹ نہیں بولتا۔ سعید غنی نے بڑا اچھا جواب دیا، اچھے لوگ جو اچھی بات کرتے ہیں وہ میرے سر کے تاج ہے، کوئی بھی ہو۔ اسی سعید غنی کا آپ کو بھی پتہ ہوگا، جب گوٹوں کو گرانے کی بات آ گئی، گوٹوں کو بلڈوزر لگائیں گے، تو سعید غنی نے کہا کہ میں نے غریب طبقے سے اس لیے ووٹ نہیں لیا کہ تم یہ ہے کہ گوٹوں کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں نے بھی کہا اگرچہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی پہ مولوی منظور کے مقابلے میں لعنت بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہے، ہم نے تائید بھی کر دی۔ اس سعید غنی نے کہا کہ غریبوں کے علاقوں کو میں بلڈوزر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں، جو اچھے کام کرتے ہیں۔ اب اس نے جوان کے بچے نے صاف صاف کہہ دیا کہ علماء جتنے قتل ہو رہے عمران خان کی چھتری کے نیچے ہو رہے، یہ سب کچھ۔ اور انہوں نے مولانا عادل نے درخواست بھی دی، کئی دفعہ ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ مرکز اجازت نہیں دے رہا، وزیر اعظم کی طرف سے فلانا قانون ہے، اب مار دیا۔ اس کے بعد پھر ہزاروں پولیس مدرسے کے دائیں بائیں کھڑا کر دیا، پولیس پھر تمہیں کہاں سے آ گئی؟ حکومت جب سچی ہو، ہمارے اس علاقے کے اندر چوریاں، ڈکیتیاں، قتل، چوری، ڈکیتی، قتل، اور کسی سے بھی کہہ دو ایسے کہتے میرے پاس نفر ہی نہیں ہے، میرے پاس بندے بھی نہیں ہے۔ ارے چوری تو چوری، مسلمانوں ان علاقوں کے اندر ظالم بندوقوں کے ساتھ گھروں میں اتر کر کے چھلانگ مار کر کے پیسے بھی لے جاتے ہیں، اور بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے اس کی بیوی یا بیٹی کے ساتھ اس کے ساتھ بدکاری بھی کرتے ہیں۔ میں نے ایس ایچ او سے کہہ دیا، لیکن اب الحمدللہ، پہلے ایک یہاں ایس ایچ او آیا تھا، پٹھان تھا، ذاکر نام تھا، اس نے ایسا ان کو جھاڑو لگایا، چوروں کو، ڈاکوؤں کو صاف کر کے چھوڑ دیا۔ نفری یہی تھی، پولیس کی تعداد یہی تھی، گاڑیاں، موبائل یہی تھے، لیکن وہ سچا جوان کا بچہ تھا۔ اور اس کے بعد ابھی محمد علی آیا، نمازی آدمی آیا، ابھی 10-15 دن سے آیا، چوریوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس درمیان میں سینکڑوں چوریاں، ڈکیتیاں، قتل۔ ہمارے اساتذہ اس مدرسے کے، چھوٹا سا مدرسے، اس میں کتنے اساتذہ لوٹے، ہمارے ساتھی باہر سے آ رہے، ان کو کتنے، وہ مدرسے میں چندہ دینے کے لیے آ رہے، لیکن یہ کہ ان کو کہا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں، ہمیں دے دو، راستے پر انہوں نے۔ اور ہمارے ایک ساتھی مولانا منظور یوسف جامع فاروقیہ کے استاد تھے، اس کو اللہ آپ کا بھلا کر روکا، موبائل بھی لے لیے، پیسے بھی لے لیے۔ آخر میں چور نے کہا حضرت آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، سمجھے، دعا فرمائیں۔ اور مولانا کی چشمہ، اس کا اللہ آپ کا بھلا کہ یہ چشمہ جو تھا، چشمہ اس کو لے لیا، کہا کہ یار بہت اچھا ہے حضرت، یہ بھی ہمیں دے دیں، سمجھے، ورنہ ہم آپ کو گولی دے دیں گے، سمجھے، G3 کی گولی ادھر سے لگائیں گے دوسرے۔ تو مولانا منظور صاحب غریب، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، اس نے وہ چشمہ بھی ان کو دے دیا۔ وہاں سے آ کر اس طرح کر کہتے استاد جی میرا موبائل بھی چھین گیا، پیسے بھی چھین گیا۔ میں نے کہا صبر کر، ہے یہ چور جی ادھر دن 10 بجے اور 11 بجے۔ لیکن اب محمد علی آیا ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں، ابھی چند دنوں سے آیا، 2 ہفتہ 3 ہفتہ نہیں ہو گئے کہ الحمدللہ وہ چور کیوں کنٹرول ہو گئے۔ اس لیے اسی پولیس طبقے میں اچھے لوگ بھی ہیں، ایس ایچ او بھی بہت سے اچھے بھی ہیں، غیرت مند بھی ہے، علاقہ صاف ہو گیا۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ یہ فوراً پھر جو چور ہوتے ہیں وہ اوپر اطلاع کر دیتے ہیں،
بڑے وزیر اعظم کو یا صدر کو یا کسی وزیر اعلیٰ کو کہ جی فلاں علاقے میں چوری بند ہوگی، محمد علی نے چوری بند کرایا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے ذاکر نے چوری بند کرایا، لہذا ان کے تبادلہ کراؤ، تو اس غریب کے لیے میں ساتھیوں کو کہتا ہوں ابھی کہ بھائی یہ محمد علی ابھی آیا ہوا ہے، نمازی آدمی ہے، مجھے تو اس سے بڑا ایک عجیب سا اس کا ہو گیا، پولیس والوں کو کہتے کہ چلو گھومو پھرو، اللہ کے نام پہ کوئی بھی مل جائے بغیرت، ترس نہ کھاؤ، ماؤں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے، بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں، پکڑ کر کے کتے کی طرح گھسیٹ کر کے اس کو مارو۔ اچھا اعلان اس نے جاری کیا، اور یہ بھی بڑی اچھی بات کہا کہ اس بندوق پہ تمہاری حفاظت نہیں ہے، آیت الکرسی پڑھ کر کے نکل جاؤ۔ بہت اچھی بات ہے، جب ہمارے افسر اگر ایماندار افسر ہو تو حالات کنٹرول ہو سکتے ہیں، لیکن بس بنے کیوں کر بات جب ہو سب کار الٹے، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت اقدس مولانا عادل کے لیے جو علماء نے جو ٹائم دیا ہے، الٹیمیٹم دیا ہے، اس کے طور اسی مدت کے اندر حکومت کو چاہیے کہ چور ہمارے حوالے کرے، عوام کو بتائے کون ہے کہاں سے، وہ راک ایجنٹ بھی ہے، وہ ایران کے بھی ایجنٹ بھی ہے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کالے کپڑے بھی ہے، وہ وہی لوگ بھی ہے جن پر عبد القادر جیلانی نے کہا لعنت اللہ علیہم قبحہم اللہ وجوہہم، اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دے، سب کہو آمین۔ یہ عبد القادر جیلانی کے الفاظ اگر میں نے نہیں دکھایا تو مجھے گولی مار دینا، یہ میں آپ کو بتا دوں گا، عبد القادر جیلانی کو ماننے والوں وآخر دعوانا الحمدللہ۔